قاعدہ یسرنا القرآن سبق نمبر 26 وقف کے قاعدے پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارے سبق نمبر 26 کا اگلا حصہ وقف کرنے کے قاعدوں میں تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی لفظ کے آخر میں دو پیش یا دو زیر آتے ہیں تو رکتے وقت وقف کرتے وقت وہ دونوں پیش ختم ہو جاتے ہیں، دونوں زیر بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جان، ڈبل نون یہاں موجود ہے، ایک نون جزم والا ہے جس سے ہم نے جیم کو کھینچتے ہوئے ملایا ہے، اور پھر دوسرا نون دو پیش والا ہے جس کو ہم نے نون پڑھا ہے جان۔ جب رکیں گے وقف کریں گے تو دو پیش والا نون بھی جزم والا ہو جائے گا، یہ دونوں پیش ختم ہو جاتے ہیں رکتے ہوئے، اور یہ پڑھا جائے گا اس طرح جان۔ یہاں دیکھیں ہادن، دال دو زیر، دن آخر میں آیا ہوا ہے، رکیں گے تو یہ دونوں زیر ختم ہو جائیں گے اور دال پہ جزم آ جائے گا ہاد، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں شامل ہے، اس لیے جب دال پہ جزم آئے گا تو قلقلہ کریں گے ہاد، دونوں زیر ختم ہو گئے، جزم آ گیا۔ چوتھا قاعدہ وقف کا یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں دو زبر کے بعد الف آ رہا ہو تو رکتے ہوئے وہ دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو جائیں گے، یا یہ کہہ لیں کہ دو زبروں میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا اور ایک زبر پڑھا جائے گا۔ لکھا ہوا ہے الفافن، لکھا ہوا کیا ہے الفافن، رکتے ہوئے اسی لفظ کو پڑھیں گے الفافا، ایک زبر ختم ہو گیا ایک زبر پڑھا گیا، ایسے پڑھیں گے اس لفظ کو۔ تاپیش تو ہے، را کھڑا زبر را، تو را با دو زبر بن، تو را بن، رکیں گے تو ایک زبر ختم کر دیا گیا، ایک زبر باقی رہا، تو را با، اس طرح پڑھیں گے اس لفظ کو رکتے ہوئے۔ پانچواں قاعدہ وقف کا یہ ہے کہ اگر دو زبر والے حرف کے بعد آخر میں خالی یا موجود ہو، جیسے یا خالی ہے یہ موجود ہے یہاں پہ، تو اس کنڈیشن میں وہ دو زبر ختم ہو جائیں گے اور وہاں کھڑا زبر آ جائے گا، رکنے کی علامت آئی ہوئی ہے۔ ویسے تو اس کو پڑھیں گے ذہن، ذہن ہے یہ، لیکن جب ہم رکیں گے تو یہی ذہن پڑھا جائے گا ضحا، کیونکہ رکتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہاں دو زبر کے بعد خالی آ ہے، دو زبر ختم کر کے کھڑا زبر لگا دیا، اس طرح پڑھیں گے ہم اس لفظ کو ضحا۔ یہاں لکھا ہوا ہے تو ون، کنڈیشن وہی والی ہے کہ دو زبر کے بعد خالی یا موجود ہے، رکنا ہے تو دو زبر ختم کر کے کھڑا زبر لگایا گیا اور کہا جائے گا رکتے ہوئے تو وا۔ بہت بہت شکریہ۔